تو آج ہم بات کر رہے ہیں ولادیمیر نبوکوف کے مشہور بلکہ کہنا چاہیے کہ متنازع ناول لولیتا پر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس اور جائزے ہیں جو ایک سننے والے نے بھیجے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اہم باتیں نکال سکیں۔ جی چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو یہ ناول 1955 میں شائع ہوا تھا، اور یہ کہانی ہے ہمبرٹ نامی ایک پروفیسر کی، جی جسے ایک 12 سالہ لڑکی ڈولورس ہیز سے، جسے وہ خود لولیتا کہتا ہے، ایک عجیب جنونی قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ کہانی کافی تہدار ہے۔ بالکل، اور جس طرح سے یہ لکھی گئی ہے وہ بھی خاص ہے۔ یہ اصل میں ہمبرٹ کی لکھی ہوئی ایک فرضی یادداشت ہے، ایک اعتراف نامہ سمجھ لیں۔ اچھا۔ وہ پہلے لولیتا کی ماں سے شادی کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ لولیتا کے قریب رہ سکے، اور پھر جب ماں کی حادثاتی طور پر موت ہو جاتی ہے تو قانونی طور پر وہی لولیتا کا سرپرست بن جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس پر بھیجے گئے جائزوں میں کافی بات کی گئی ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد وہ لولیتا کو لے کر پورے امریکہ کا سفر کرتا ہے، تو ایک طرح سے یہ سفر نامہ بھی ہے۔ لیکن صرف سفر نامہ نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ساتھ ساتھ ہمبرٹ کے ہاتھوں ہونے والے نفسیاتی اور جذباتی استحصال کی ایک تفصیل بھی ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات جو نوٹس میں بھی لکھی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ ہمبرٹ کی انتہائی شاعرانہ خوبصورت زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن وہ زبان پوری طرح اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے والی ہے، سیلف سرونگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ تضاد بہت اہم ہے کہ اتنی خوبصورت زبان اور اتنا خوفناک مواد۔ جی ہاں، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ جنون اور ہیرا پھیری یہ کلیدی موضوعات ہیں۔ ہمبرٹ جس طرح اپنے کاموں کے لیے جواز گھڑتا ہے، وہ قاری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یعنی وہ قاری کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اپنی زبان سے، اپنے رومانوی خیالات کے حوالوں سے واقعات کو توڑ مروڑ کر، وہ صرف کرداروں کو نہیں، پڑھنے والے کو بھی بہکانے کی کوشش میں ہے۔ نابوکوف کا کمال یہی ہے کہ ہمبرٹ اتنا قابل یقین لگتا ہے کہ قاری کو مسلسل ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ تو جو بھیجے گئے مواد میں ایک بات تھی کہ نابوکوف کا اپنا لکھنے کا انداز، حالانکہ انگریزی ان کی دوسری زبان تھی، وہ خود اس ہیرا پھیری کا حصہ ہے۔ خوبصورتی کے ذریعے بہکانا کہا گیا تھا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ نابوکوف کی نثر واقعی کمال کی ہے، ذہانت ہے، الفاظ کے کھیل ہیں، ادبی حوالے ہیں، جملے بہت پیچیدہ اور خوبصورت ہیں۔ اور ہمبرٹ کی آواز بہت شائستہ، پڑھی لکھی، مہذب لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اصل کام اور زیادہ ٹھنڈے، زیادہ خوفناک لگتے ہیں۔ جی،